بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اما بعد فقد قال المعصوم. آج 19ویں دن کی دعا ہے جس میں مولا یہ فرما رہے ہیں کہ اللہم وفر فیہ حظی من برکاتہ سہل سبیلی الی خیراتہ ولا تحرمنی قبول حسناتہ یا ہادیا الی الحق المبین. مولا اس فراز میں فرما رہے ہیں کہ خدایا آج کے دن میرا حصہ زیادہ کر دے، یعنی جو ماہ رمضان کی برکتیں ہیں، یعنی مجھے توبہ و استغفار کرنے کی جو توفیق دی ہے تو نے اس کو اور زیادہ کر دے. ساحل سبیلی الی خیراتہ، اور نیک کاموں تک پہنچنے کے لیے، خیرات تک پہنچنے کے لیے، اچھے عمل انجام دینے کے لیے ہمارے راستے کو آسان کر دے تاکہ اچھے عمل تک پہنچ جائیں. ولا تحرمنی قبول حسناتہ، اور ہم کو تو عمل کے بدلے میں، مختصر سے عمل کے بدلے میں جو ہم کو بہت سارے اعمال دینا چاہتا ہے تو قبول کر لے حسنات کو، ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے، اور ہم کو قبولیے حسنات سے، نیکیوں کی قبولی سے ہم کو محروم نہ کر. یا ہادیا الی الحق المبین، اے حق و مبین کی طرف ہدایت کرنے والے، ایسا حق جو کہ واضح ہے، آشکار ہے، اس کی طرف ہدایت کرنے والے. یہاں پہ ایک لفظ تھا کہ ماہ رمضان کی برکتوں میں نے کہا تھا توبہ ہے، استغفار ہے، اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑانا ہے. تو یہ استغفار کا لفظ آ گیا. امیر المومنین سے پوچھا گیا، ایک شخص نے کہا کہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. فوراً امیر المومنین نے کہا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. اس کے بعد استغفار کی اہمیت بتانا شروع کر دیا کہ استغفار جب کرتا ہے کوئی انسان تو گناہوں سے بالکل ہاتھ دھونے کا عزم مصمم کر لیتا ہے. جب استغفار کرتا ہے کوئی انسان تو اپنے حرام گوشت، حرام چربی کو وہ رو کے گڑگڑا کے اپنے گوشت کو، حرام کو بالکل سے ختم کر دیتا ہے، اور اس پر حلال گوشت، حلال کھانے کی، حلال غذاؤں کے ذریعے سے اس پہ حلال گوشت بدن پہ لاتا ہے. اور اسی طریقے سے توبہ اور استغفار یہی نہیں ہے کہ بس توبہ ایسے ہی کر لیا جائے، کلہ کوٹ لیا جائے اور استغفار کر لیا جائے. نہیں، استغفار کی معرفت ہونی چاہیے. ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم استغفار کر رہے ہیں تو اس کی عظمت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اور ہم کو کس طریقے سے مصمم ہونا چاہیے. یعنی توبہ نصوح ہونی چاہیے، جس کے بعد یہ پکا ارادہ کر لے کہ پھر اس کام کو انجام نہیں دے گا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.